حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون رہے گا، جنت میں میرا ساتھی کون رہے گا، میرے پڑوس میں کون رہے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ یہ کسائی ہے، وہی تیرا جنت میں ساتھی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام ہو گئے، حیرت ہو گئے کہ اللہ تو نے مجھے پیغمبر بنایا اور جنت میں میرا ساتھی کسائی ہوگا؟ کہ یا اللہ وہ کون ہے، کہاں ملے گا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ فلاں بازار دیکھا ہے؟ بولا یا رسول اللہ، اے یا اللہ، تو بولے اسی بازار میں چلا جا، وہیں پر اس کی گوشت کی دکان ہے، ملاقات ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ نوجوان کا عمل کون سا ہے، یہ کون سا عمل کرتا ہے جس کے بنا پر وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ وہ تو گوشت کی دکان پہ گوشت کاٹ رہا ہے، گراہک آ رہا ہے، گوشت دے رہا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ نوجوان پہچانتا نہیں تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دور بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ گراہک آ رہا ہے، گوشت کاٹ رہا ہے، وزن کر کے دے رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ نوجوان کون سا عمل کرتا ہے، کیا تہجد پڑھتا ہے، کتنا عبادت گزار ہے، کیا ہے یہ جنت میں میرا ساتھی ہے۔ کئی گھنٹہ بیٹھے رہے، آپ نے کوئی عمل نہیں دیکھا، صرف گوشت بیچتے ہوئے دیکھا، صرف گوشت بیچتے ہوئے دیکھا۔ اچھا جب شام ہوئی تو گوشت کا دکان یہ نوجوان بند کیا، اب کچھ نرم گوشت کو جو نے کاٹ کے انہوں نے اپنا جھولا میں ڈالا، دکان سمیٹا، جھولا اٹھایا، گھر کی طرف چلنے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نوجوان ذرا ٹھہر۔ بولا کہیے۔ بولا کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرا مہمان بن جاؤں، تو چاہتا ہے؟ تو نوجوان نے کہا کہ خوش نصیبی ہماری ہے، اگر آپ میرے گھر چلنا چاہے، میرے مہمان بن جائیے۔ پہچانتا نہیں تھا کہ اللہ کے پیغمبر۔ بولا شوق سے آپ میرے گھر چل سکتے ہیں۔ بولا چل۔ آگے نوجوان ہے، پیچھے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب گھر پر یہ نوجوان پہنچا، موسیٰ علیہ السلام کو بٹھایا، دیکھتا ہے کہ اس کونے میں ایک چارپائی پڑی ہے، وہاں پر ایک ضعیفہ عورت، کمزور سی نحیف سی عورت، بڑھیا جو ہے وہ پڑی ہوئی۔ یہ نوجوان قریب گیا اور ماں سے اشارے میں کچھ بات کیا، بڑھیا سے، ضعیفہ سے، اور اٹھایا، پانی کے چند گھونٹ پلایا، پھر ماں کو سلا دیا۔ وہ نوجوان آیا، برتن دھویا، ہانڈی چڑھایا چولہے پہ اور گوشت پکایا۔ گوشت پکانے کے بعد آٹا گوندا، روٹی پکائی، اور روٹی پکانے کے بعد ایک پیالہ لیا، شوربہ ڈالا گوشت کا، اور وہ ایک روٹی توڑ کر کے اس میں اچھا سے ملایا، ملائم کیا، ایک دم صاف لکوڈ کر دیا۔ یہ نوجوان چارپائی کے قریب گیا، چارپائی کے ایک کونے میں بیٹھا، اپنی ماں کو اٹھایا، ہاتھوں میں سینے سے لگایا، یوں سینے سے لگایا، اور ماں کے پیالے میں پانی لے کر پہلے چہرہ دھویا اور اپنا گمچھا سے ماں کے چہرے کو پوچھا، پھر روٹی کا لقمہ اٹھا کر ماں کے منہ میں ڈالا۔ وہ ماں کھاتی جا رہی ہے، کچھ بول رہی ہے، اتنی طاقت تو نہیں، آواز تو نہیں ہے وہ دور والے سمجھ پائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کان لگایا کہ یہ بول کیا رہی ہے۔ تو نوجوان سے پوچھا کہ تیری ماں کچھ بول رہی ہے؟ تو نوجوان بولا کہ میں کیا بتاؤں، میری ماں ایسی دعا مانگ رہی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں تو میری ماں یہی دعا کرتی ہے ہمیشہ کہ یا اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو اسے جنت میں موسیٰ